السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انشاءاللہ تعالی چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر میں اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب کے ہاں ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو میرے یہ سب لڑکے اللہ عز و جل کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ تعالی نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ اس انشاءاللہ تعالی کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت ہی حاملہ ہوئی، یعنی آپ کی صرف ایک بیوی ہی حاملہ ہوئی، اور اس کے ہاں بھی ایک ناقص الخلقت یعنی کچا بچہ ہوا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ تعالی کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سب خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس واقعہ کو اجمالاً بہت مختصر طریقے پر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور بے شک ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک بے جان بدن یعنی کچا بچہ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ درس ہدایت: اس قرآنی واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کہے۔ اس مقدس جملہ کی برکت سے بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی چھوڑ دینے کا انجام سراسر نقصان اور ناکامی و محرومی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خداوند قدوس کے پیارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل بادشاہ بھی ہیں، مگر انہوں نے لاشعوری طور پر انشاءاللہ تعالی کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پورا نہیں ہوا، اور وہ اس بات پر نہایت پریشان اور رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع فرما ہوئے اور وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے۔ پھر بھلا ہم تم گناہ گاروں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اگر ہم نے انشاءاللہ عز و جل کہنا چھوڑ دیا تو بھلا ہم کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی کہنا ضرور یاد رکھیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے رسول مقبول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہیے تو ضرور انشاءاللہ عز و جل کہہ لیجئے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرما دیا کہ ترجمہ: اور اے پیغمبر، ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔